ہر قسم کی حمد تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اے اللہ تیرا نور کامل ہے، پس تو نے ہدایت دی، تیرے ہی لیے حمد ہے۔ تیری بردباری عظیم ہے، پس تو نے درگزر سے کام لیا، پس تیرے لیے ہی حمد ہے۔ تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پس تو نے عطیات عطا فرمائے، پس تیرے لیے ہی ہر قسم کی حمد ہے۔ تیرا چہرہ تمام چہروں سے معزز ہے، اور تیرا مرتبہ تمام مرتبوں سے بڑا ہے، اور تیرا عطیہ، تیری بخشش، تیری عطا اور نوازش تمام عطیات سے بہتر اور زیادہ خوشگوار ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم تجھ سے درگزر کا اور بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ کل ہم نے کتاب الاحکام میں کچھ احادیث پڑھی، جن کے بعد کچھ سوالات اور کچھ کمنٹس آئے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں مزید میں کرنا چاہوں گی۔ کسی نے لکھا ہے کہ کل کی احادیث مبارکہ کے الفاظ سے یہ بات تو سمجھ آئی کہ صحابہ کرام نے اجرت لینے پر ابھارا، جبکہ کچھ افراد اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے، جبکہ آپ نے فرمایا کہ صرف ضرورت کے تحت لینا جائز ہے۔ بعض میں قاضی شرح اور دیگر کا عمل بھی یہی رہا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ صحابہ کرام نے اجرت لینے پر اس طرح نہیں ابھارا کہ آپ کو اجرت نہ مل رہی ہو اور آپ اس کا مطالبہ شروع کر دیں، بلکہ یہ کہا کہ آپ کو جتنی بھی مل رہی ہے، جو بھی مل رہا ہے، آپ اس کو لے لیں۔ یعنی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ نہ ملے تو آپ لازمی لیں، یعنی اگر آپ کو آفر نہ کیا جائے یا آپ نہ لینا چاہیں تو پھر آپ کو زبردستی دی جائے، یا پھر یہ کہ آپ اس کا مطالبہ کریں اور پھر وہ آپ کو لازماً ملے، یا کوئی دوسرا اکسائے کہ نہیں آپ کو ضرور لینی چاہیے تو آپ پھر مانگنے لگ جائیں۔ مانگنی نہیں چاہیے، اگر خود سے دیں تو چوائس ہے، لینا بھی بہتر ہے، اور اگر آپ نہ لینا چاہیں تو بھی آپ اگر ایک مثال قائم کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ دینی کام اور خاص طور پر جو ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، رفاع عامہ کے کام، ان امور پر اجرت لینے کا جواز تو ہے، لیکن ابھارا نہیں گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھارے جانے کی کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے۔ بعض روایات سے اس کے برعکس بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے امام بخاری نے خود باب باندھا ہے والعاملین علیہا، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، ویلفیئر کے کام کے حوالے سے نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا کام جو ہے نا اس میں عموماً مالی لین دین بہت ہوتا ہے، اور مال کا حساب کتاب کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا اور کرنا، یہ خدمت خلق کے کاموں سے کچھ مختلف کام ہے، یعنی دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے قرآن مجید کے لیے باقاعدہ تنخواہ پر اساتذہ مقرر کیے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو مقرر کیے تھے وہ لوگوں کے مطالبے پر نہیں تھے، بلکہ کیا کیا تھا، خود سے اس کی ضرورتوں کو محسوس کیا تھا۔ اسی طرح سب سے پہلے ویلفیئر کا جو کام تھا وہ کس نے شروع کیا تھا؟ ویلفیئر اسٹیٹ کس نے بنائی تھی سب سے پہلے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، کے کمائی کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے کہ یہ حدیث نہیں ہے، کسی کا قول ہے۔ پہلے میں نے بھی اس کو ایک حدیث کے طور پر کہیں پڑھا تھا اور پھر میں کوٹ بھی کرتی رہی، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ حدیث نہیں ہے، کسی کا قول ہے، ٹھیک۔ تو اگر آپ بھی کبھی پڑھیں یا آپ کو کبھی کوٹ کرنا پڑے تو آپ کو یہ بات یاد رہے۔ ویلفیئر کے عمومی کام جو ہوتے ہیں اس میں کسی غریب کی مدد کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کے لیے کوئی گروسری کر کے لا دینا، کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کو نہلا دینا، کفن دفن کا انتظام کرنا، یا کسی کی شادی کرا دینا، تو ایسے کام کرانے والوں نے کبھی بھی باقاعدہ تنخواہ نہیں لی۔ تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اذان ہے، جیسے اذان دینے پر اجرت نہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر آفر کی جائے اور وہ لینے والا لے لے تو اس پہ نکیر نہیں ہوگی کہ اس نے کوئی برا کام کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم ان کے امام ہو، یعنی بنا دیا، اور ان کے ضعیف ترین کی اقتداء کرنا، اور مؤذن ایسا مقرر کرنا جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، مؤذن ایسا مقرر کرنا جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے۔ تو یہاں بھی آپ نے کیا حکم دیا کہ ایسا مؤذن مقرر کرنا، یعنی بہتر ہے کہ جو اجرت نہ لے۔ لیکن پھر یہی ہے کہ جیسے قرآن کی تعلیم پر اگر کوئی آفر کر دیتا ہے، یا اذان پر، یا امام مقرر ہونے پر، اور اس کا کوئی اور آمدنی کا ذریعہ نہیں، تو اس کی آمدنی حرام کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو انکریج نہیں کیا گیا، یہ یاد رکھیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص کوئی بھی ویلفیئر کا، اچھائی کا، بھلائی کا، خدمت خلق کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے، اور اگر وہ اس کے بدلے میں دنیا نہیں چاہتا تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کسی بھی دینی خدمت پر
یا ویلفیئر کے کسی کام پر اجرت طے ہو جاتی ہے، تو پھر جو اوقات کار ہیں ان کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ نے اپنی کسی بھی ذاتی کام یا کسی ذاتی ضرورت کے تحت اس میں سے کوئی وقت کسی اور کام میں لگا دیا ہے، اپنے ذاتی کام میں لگا دیا ہے، تو اس کو آپ ریپلیس کریں، کسی اور وقت میں ایکسٹرا کام کریں، یا اپنی تنخواہ واپس کر دیں کہ اس حصے میں نے کام نہیں کیا تو لہٰذا میرا حق نہیں بنتا۔ آج کے دور میں بھی بعض استاد ایسے ہیں جو اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ اگر کسی دن کلاس میں وہ کسی وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے اس وقت کو کسی اور وقت کے ساتھ، یعنی طالب علموں کا وہ حق ان کو دیا ہے۔ ادارے بعض اوقات رخصت دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی انسان اپنے ضمیر سے پوچھے۔ اس میں ابن عثیمین رحمہ اللہ جو قرآن کے مفسر ہیں، جو 2005 کی تفسیر ہے، اس میں نے بہت بڑا حصہ، ان کی تفسیر اس وقت ریٹن فارم میں نہیں تھی تو آڈیو سن کر میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے۔ ان کا نہ صرف یہ کہ تفسیر میں کام ہے بلکہ فقہ میں، فتویٰ میں، یعنی لغت کے اعتبار سے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا ترجمہ ان کے کسی شاگرد نے لکھا ہوا تھا ان کے بارے میں کہ اگر وہ کہیں کبھی کسی وجہ سے تاخیر کرتے یا کہیں چھٹی کرنی پڑتی تو باقاعدہ وہ نوٹیفائی کرواتے کہ میری تنخواہ سے اتنے پیسے میں یہ واپس کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس وقت میں کام نہیں کیا، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ طالب علموں کو ایکسٹرا آور دیا کرتے تھے، یعنی وقت کی پابندی بہت کرتے تھے۔ آج افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب ادارے میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام شروع ہو گیا، ہم ڈیوٹی پہ پہنچ گئے۔ اچھا، ڈیوٹی پہ پہنچنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنا بھی اسٹاف یہاں بیٹھا ہوا ہے سب اپنے آپ سے سوال کریں، کیا آپ وہ پورے کا پورا ٹائم اس کام میں گزارتے ہیں جس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے، یا جس کام کی آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، یا پھر اس میں آپ اپنے پرسنل میسیجز بھی کر رہے ہیں، اپنا قرآن ذاتی پڑھ رہے ہیں، اپنے نوافل ادا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی ذاتی عبادت ہے نا، اس کا ادارے سے تو کوئی تعلق نہیں نا۔ کیا خیال ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ تو ذاتی عبادت ہے۔ آپ اپنی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، یا پھر آپ کبھی کسی سے ملاقات کرنے چل پڑتے ہیں، کبھی کسی سے گپ شپ کرنے لگتے ہیں، کبھی رخصت کے اوقات کے علاوہ آپ کھانا پینا یا سونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاسٹل قریب ہے اور فیسلٹی موجود ہے، چلو تھوڑا سا سو ہی جاتے ہیں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کے بارے میں ہم انسانوں کے آگے تو جواب دہ ہوتے ہی ہیں، لیکن ہمیں اس کے آگے جواب دہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس کے بارے میں پوری طرح کانشیس ہونا چاہیے۔ ابھی 15 منٹ رہتے ہیں اور ہم اپنا سب کچھ وائنڈ اپ کر کے آ کے تو ریسیپشن پہ بیٹھ جائیں، کیا اس کی اجازت ہے ہمیں؟ نہیں ہے، نہ قانونی طور پہ جائز ہے، نہ اخلاقی طور پہ جائز ہے، اسلامی کے لیے تو بالکل ہی جائز نہیں ہے نا۔ تو اپنے اوقات کا خود خیال رکھیے۔ پھر ہم یہ بعض اوقات کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کسی اور وقت میں گھر میں سے کام کر کے تو یہ پورا کر دیں گے، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، آپ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تو آپ کی طرف سے ایک نفلی کام ہو جاتا ہے نا۔ آپ کو فرض کی ادائیگی تو مقرر اوقات کے اندر ہے نا، اور اس کو ان کے اندر پورا کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، بعض اوقات ہم کسی پروجیکٹ پہ کام شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اتنے دن میں پورا کر کے دے دیں گے، تو پھر ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے، اور آپ سوچتے ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ تکلیف سے گزرتے ہیں، کتنے لوگ دین کے کام میں پیچھے رہ جاتے ہیں صرف ہماری غفلت کی وجہ سے۔ تو مجھ سمیت ہم سب کو ان چیزوں کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ ابن باز کہتے ہیں جو مال نہیں لیتا اس کا اخلاص زیادہ کامل ہے۔ اچھا اب ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی، انہوں نے کہہ دی اس کا اخلاص زیادہ کامل ہے۔ اخلاص کا معاملہ اصل میں تو اللہ کے ساتھ ہے نا، ہر بندہ کس جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو پے کے عوض کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی کسی ادارے کو سروسز دے رہے ہیں، مثلاً یہ اسٹوڈنٹس کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں کہ ہم فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، ان کا معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو تو پے لے کے کام کرتے ہیں وہ پھر سنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن جو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں وہ اپنی مرضی بہت کرتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں، نہ اوقات کار کی پابندی کرتے ہیں، نہ ہی کہیں باؤنڈ ہونا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب ہماری مرضی ہم آ جائیں۔ جب اس طرح آنے اور جانے سے کیا جو باقاعدہ کام کریں ان کے کام میں خلل نہیں پڑتا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے آنا ہے اور آپ اچانک آ دھمکیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کام چھوڑے اور آپ کو کام سمجھائے، آپ دوسروں کے لیے کتنے نویسنس کا باعث ہے اور اس کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ خود ٹائم کی پابندی نہیں کرتے لیکن دوسروں کو اوور ٹائم بٹھا لیتے ہیں۔ مثلا کسی ادارے کا ہیڈ جو ہے وہ خود والنٹیئر ہے، وہ اپنا کام وقت پہ نہیں کرتا، ڈیوٹی آور کے اندر نہیں کرتا، اور پھر بعد میں لوگوں سے کیا چاہتا ہے کہ وہ اس کے حکم کے تابع بیٹھے رہیں۔ کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کا کام کرنا اور پھر تانے دینا کہ آپ لوگ پے کام کرتے ہیں اور آپ اللہ کی خاطر کام نہیں کرتے، نہیں جو محنت کر کے اجرت لے بھی رہے ہیں اور ان کو اجازت ہے، رخصت ہے، تو وہ برا کام نہیں کر رہے،
ان کو تانے دیتے رہنا. تو ان سب چیزوں پر یعنی کچھ ورک ایتھکس ہوتے ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں اللہ کی خاطر کریں. یہاں بہقی کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی. شداد بن ہاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لے آیا، اور پھر آپ کے ساتھ ہو گیا، یعنی آپ کے ساتھ چل پڑا. پھر کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بعض صحابہ کرام کو کچھ ہدایات دی. جب غزوہ خیبر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا تو آپ نے اس کو تقسیم کیا، اس شخص کو بھی حصہ دیا. صحابہ اس تک اس کا حصہ لے گئے. وہ ان کے سواری کے جانور چرایا کرتا تھا. جب وہ آیا صحابہ نے اس کو حصہ دیا تو اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، یہ مجھے کیوں مل رہا ہے مال؟ لوگوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے. اس نے لے لیا اور اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ عربی تھا نا، اس لیے عربی لوگ عام طور پہ نام سے پکارتے تھے آپ کو. آپ نے فرمایا یہ میں نے تمہیں تمہارا حصہ دیا ہے. اس نے عرض کیا میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں ہوں، بلکہ میں نے آپ کی پیروی اس وجہ سے کی ہے کہ میری اس جگہ پر تیر مارا جائے، حلق پہ تیر لگے، پھر میرا انتقال ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں اس لیے آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ بھی تمہاری آرزو پوری کر دے گا. پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے. اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اٹھے. لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. اس شخص کے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا. آپ نے فرمایا کیا وہی ہے، یہ وہی ہے جس نے یہ کہا تھا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا، اللہ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی. پھر آپ نے اپنے جبے میں اس کو کفن دیا، سامنے رکھ کے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں لوگوں نے یہ سنا کہ آپ فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا، میں اس پہ گواہ ہوں، یعنی میں اس کی سچائی کی گواہی دیتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے راستے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہے اور اگر اس کو کوئی صلہ دینا بھی چاہتا ہے اور وہ نہیں لینا چاہتا تو کوئی حرج نہیں. تو اس حدیث کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ جو اجرت نہیں لیتا اس کا اخلاص کامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ واقعی اپنا وقت اور اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی صلاحیت، اپنا سب کچھ بس دے رہا ہوتا ہے. وہ کسی وجہ سے نہیں دے رہا ہوتا، وہ اللہ کے دین کے لیے دے رہا ہوتا ہے. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے جنگ میں اس لیے حصہ نہیں لیا کہ مجھے ملے، بلکہ میں نے اس لیے حصہ لیا کہ مجھے یہاں تیر لگے. وہ یہ آرزو یا ڈریم لے کے آیا تھا شہید ہونے کی. اچھا، اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ رقیہ بھی تو خدمت خلق کا کام ہے، کیا اس پہ اجرت لینا جائز ہے؟ کیونکہ کچھ اسکالرز ایسے ہوتے ہیں جو رقیہ کرتے ہیں اور اس پر اجرت لیتے ہیں. ان کے دم کی باقاعدہ قیمت طے شدہ ہوتی ہے کہ ایک سیشن کے وہ کتنے لیں گے. یاد رکھیے رقیہ ویلفیئر کا کام نہیں ہے، رقیہ کرنا ویلفیئر کا کام نہیں ہے. رقیہ علاج ہے، راقی طبیب ہوتا ہے اور وہ مرض کو ڈائگنوز کر کے اس کے مطابق رقیہ کرتا ہے. تو اس میں فرق ہے. اس لیے اگر وہ اپنی اجرت لیتا ہے تو مائنڈ نہ کرے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ روحانی علاج کرانا بھی چاہتے ہیں. اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو اس پہ پیمنٹ دینی ہوگی تو یا تو بیک آؤٹ کر جاتے ہیں یا پھر وہ راقی پہ بہت باتیں بنانے لگتے ہیں کہ یہ شخص ہم سے اتنے پیسے لیتا ہے اور اس نے تو کاروبار بنا رکھا ہے. بھائی وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے آپ کے لیے وقت نکالتا ہے، محنت کرتا ہے، آپ کا علاج کر رہا ہے. ایک سیشن سے آپ کو آرام نہیں آتا، وہ پھر آپ پہ محنت کرتا ہے، پھر وہ محنت کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے آپ کی بیماری کی نوعیت کیا ہے، پھر اس کے مطابق وہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے تک وہ مسلسل پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ساتھ ساتھ کچھ علاج بھی بتاتے ہیں، اس کو شہد دے دو، اس کو زمزم دے دو، اس کو کلونجی دے دو، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، تو رقیہ اس سے الگ چیز ہے. باب رزق الحکام والعاملین علیہا، حکام اور حکومت کے عاملوں کا تنخواہ لینا. وعن الزہری قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب يقول، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطاء فاقول اعطه افقر الیہ منی حتی اعطانی مرة مالا فقلت اعطه من هو افقر الیہ منی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مال عطا کرتے تو میں کہتا آپ یہ اسے دے دیں جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو. یہ وہ کیوں کہتے تھے کہ وہ جو بھی کام کر رہے تھے یا جس کام پر وہ انہیں کوئی بخشش یا عطیہ ملتا تھا، یہ باقاعدہ اجرت تو نہیں تھی، ونس ان وائل کوئی نہ کوئی چیز، کبھی غنیمت کبھی کسی اور طرح کوئی تحائف آپ کے پاس آتے تھے، آپ وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. اور بعضوں کے ساتھ آپ نے مصالحت کی تھی تو وہ جزیہ وغیرہ دیتے تھے. تو بہرحال جو بھی آپ کے پاس آتا تھا وہ آپ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. تو حضرت عمر نہیں لینا چاہتے تھے. کیوں؟ اخلاص کامل کی وجہ سے. اور کہتے کہ مجھ سے زیادہ کوئی اور ضرورت مند ہے اس کو دے دیں.
وہ سمجھتے تھے کہ مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے. آتی ہی من ہوا افقر الیہ منی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذہ فتمولہ وتصدق بہ فما جاءک من ھذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخذہ وما لا فلا تتبعہ نفسک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو کیوں نہیں لیتے, لو اور اس کو اپنا مال بنا لو, تمول ہو اپنا مال سمجھو, وتصدق بھی اور اس میں سے صدقہ کرو. کوئی بھی مال جب تمہیں اس طرح ملے کہ تم اس کے خواہش مند نہ ہو, تمہارے دل میں اس کی کوئی لالچ نہیں, کوئی ہرس نہیں, کوئی خواہش نہیں, اور نہ ہی تم نے مانگا ہے, کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا, تو اسے لے لیا کرو. تو اب لینے کے اصول ضابطے آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی طے شدہ اجرت نہیں, کوئی مطالبہ نہیں, کوئی ہرس نہیں, فی سبیل اللہ خدمت دے رہے ہیں. لیکن کسی ادارے کے پاس بعض اوقات کچھ ایسے گفٹس آ جاتے ہیں جو سب کو تقسیم کیے جاتے ہیں. اب ایسے لوگوں کو مل جاتے ہیں کہ جو بالکل کوئی تمنا ہی نہیں رکھتے اور وہ لینے میں جھجک بھی محسوس کرتے ہیں. تو ایسے گفٹ جو ہے وہ خوشی سے قبول کیے جا سکتے ہیں, جس کی نہ امید تھی, نہ ہرس تھی, نہ لالچ تھی, نہ ہی کوئی شوق تھا, نہ ہی اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ ہمیں یہ سب کچھ ملے گا, تو اس کے لینے کی اجازت ہے. اور فرمایا جو اس طرح نہ ملے, مزید تاکید ہے آپ کی, جو اس طرح نہ ملے یعنی خود سے خود کوئی نہ دے, تو اس میں اپنے نفس کے پیچھے نہ پڑا کرو. نفس کے پیچھے پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جو اس طرح نہ ملے یعنی خود سے کوئی نہیں دے اور آپ کو نہیں دیا کسی نے, سب کو تقسیم کر دیا. جیسے غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے کیا کیا تھا, جب آپ نے مویشی تقسیم کیے تھے, مال غنیمت تقسیم کیا تھا, تو انصار کے ساتھ کیا کیا تھا؟ نہیں دیا تھا, اور مہاجرین کو دیا اور نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو دیا. تو انصار نے کچھ محسوس کر لیا, تو انسان تھے, محسوس ہو سکتا. تو آپ نے بڑا یہ تاریخی جملہ فرمایا, میں جب اسے پڑھتی ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ گائے بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ مدینہ میں انہوں نے پناہ دی تھی آپ کو, انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا, انہوں نے قربانیاں کی تھی, اور انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا تھا, اور انہوں نے آپ سے محبت کی تھی کہ لوگ تو گائے بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. اگر میں ہجرت نہ کرتا تو میں انصار میں سے ایک فرد ہوتا. آپ ان کے بچوں کو, ان کی عورتوں کو برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے, اور ان کو برملا کہتے تھے. ایک دفعہ کچھ بچے اور عورتیں شادی سے واپس آ رہے تھے, تو راستے میں ملاقات ہوئی, آپ نے دعائیں دی اور آپ نے ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا. یہ انصار اللہ تھے, یہ اللہ کے دین کے مددگار تھے. یہ کسی مالی فائدے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہیں بنے تھے, دنیا کمانے کے لیے ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے, بلکہ اللہ کی خاطر دیا. لیکن جب کچھ لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور کچھ کو نا, تو ہم انسان ہیں نا ہم سب. اور پھر ان میں سے جو ینگسٹر تھے انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں بلا دیا گیا ہے نا, ایگزیکٹ لفظ مجھے اب یاد نہیں. بہرحال تو جب یہ بات آپ تک پہنچی تو پھر آپ نے ان کو بٹھایا اور ان سے خطاب کیا. تو کچھ لوگ محض صرف اور صرف اللہ کے دین کی خاطر ہی ساتھ چلتے ہیں. اچھا, یہاں جو جملہ تھا جس کی وجہ سے میں یہ بات آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اپنے نفس کے پیچھے نہ پڑا کرو. نفس کے پیچھے پڑنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی بات دل کو لگ گئی, کسی نے ہمیں اگنور کر دیا, کسی نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا. اچھا, ہم اس کو تو کچھ نہیں کہتے, کس کے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ اپنے نفس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اوور تھنکنگ شروع کر دیتے ہیں, بار بار وہی سوچیں گے, پھر نفس وسوسے ڈالے گا. یاد رکھیے وسوسے شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور وسوسے نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. اچھا, نفس کیا کہتا ہے اس وقت؟ دیکھ لیا تم نے تمہاری کتنی قدر ہے, تمہاری کتنی ویلیو, تمہیں کتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے, تمہارا کتنا خیال کیا جاتا ہے. تمہارے کام کو کوئی نہیں دیکھتا, یہاں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, کچھ نہیں ملے گا, اتنی زندگی لگا دی ہے, اب باقی کی حفاظت کرو, کہیں اور چلو. اور بھی بہت جگہ ہیں, اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, صرف یہ تو نیکی کا کام نہیں. یعنی طرح طرح کے وہ نفس ہے نا, اندر کڑن اور جلن اور گھٹن, یہ ہے نفس کے پیچھے پڑنا. یعنی جو کوئی تمہیں خوشی سے دے, خوشی سے لے لو, نہیں دیتا تو تمہارے دل میں خیال تک نہ آئے. چلو خیال آ بھی جائے, پیچھے نہ پڑو اس خیال کے, بس اس بات کو اگنور کر دو, جانے دو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا خذہ لے لو, ساتھ ہی کیا کہا وتصدق بہ, لو بھی اور اس میں سے پھر کچھ صدقہ بھی کرو. اچھا, ہم جب بعض اوقات فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں اور ہمیں کچھ مل بھی جاتا ہے, چاہے گفٹ کی شکل میں مل جائے, چاہے وہ تنخواہ کی شکل میں مل جائے, چاہے کسی بھی شکل میں ملے, پھر اگر صدقہ دینے کی باری آئے, کوئی پروجیکٹ اناؤنس ہو جائے یا کچھ دینے کی باری آئے, تو عموماً ہم کیا سوچتے ہیں جو اسی ادارے سے تنخواہ لیتے ہیں, اس پر خرچ کرتے ہوئے کیا سوچتے ہیں؟ یہ اناؤنسمنٹ ہمارے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہم تو آلریڈی خدمت کر رہے ہیں, ہم تو آلریڈی کام کر رہے ہیں. یہ تو لوگوں کو کرنا چاہیے. اب یہ تو جو یہاں نہیں آتے, جو یہاں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, وہ کچھ کریں. نہیں, ہم بھی کریں, جو ہمیں ملا ہے اسی میں سے ہم بھی اللہ کے راستے میں کچھ کریں, یہاں کریں یا کہیں اور کریں,
یہ پابندی نہیں ہے، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جہاں انسان کے شب و روز گزرتے ہیں